وہ مسلمانوں کا آپس میں جوڑ، محبت اور تعلق ہے۔ پوری اسلامی اخوت اور اسلامی امت کا جو تصور ہے وہ اس کے اوپر کھڑا ہوا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان باہم تعلق کیسا ہوگا بحیثیت مسلمان ہونے کے۔ اور جہاد سے تعلق تو ہوتا ہے، کوئی کسی کا رشتہ دار ہوتا ہے، کسی کی برادری ایک ہوتی ہے، کسی کے خاندان ایک ہوتا ہے، کسی کا کاروبار ایک ہوتا ہے، دفتر ایک ہوتا ہے، رشتہ داریاں ہوتی ہیں، اور تعلق کی 20 جہات ہو سکتی ہیں دو انسانوں کے درمیان۔ لیکن دو مسلمانوں کے درمیان جو رشتہ ہے اللہ اور اس کے رسول کا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جو رشتہ ہے، اس رشتے کی بنیاد پر ان کے درمیان مراسم و تعلقات کیسے ہونے چاہیے، اس رشتے کی لاج رکھتے ہوئے، اس رشتے کو سامنے رکھتے ہوئے یہ آج جو احادیث مبارکہ آ رہی ہیں وہ اس عنوان کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں وہ ہیں۔ یہ پہلی روایت بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، عن النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ترى المؤمنین، ایمان والوں کو تم اس طرح دیکھو گے، یعنی اہل ایمان میں تمہیں یہ چیز نظر آئے گی۔ ترى المؤمنین کیسے دیکھو گے؟ ان کو آپس میں فی تراحمهم، آپس میں جو ان کی ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے، تراحم کہتے ہیں ایک دوسرے پر رحم کرنے، دونوں طرف سے رحم کا جذبہ، ایک دوسرے کی مجبوریوں پر رحم کرنا، ایک دوسرے کے مسائل پر رحم کرنا، ایک دوسرے کے اوپر ایک رحم دلی کا جذبہ ہونا دونوں کا ایک دوسرے کے لیے، وہ توادی اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے، وہ تعاطفہم، عاطف یعاطف یہ کہتے ہیں شفقت اور مہربانی کو، شفقت و مہربانی میں، رحم میں اور محبت میں، کہا تم اس طرح دیکھو گے مسلمانوں کو کمثل الجسد، جیسے ایک جسم ہوتا ہے، جیسے انسان کا ایک جسم ہے، کہا کہ اذا اشتکى عضو، جب انسان کے اس جسم کا کوئی ایک حصہ دکھتا ہے تو یہ تکلیف کے اندر ہوتا ہے، تو کہا کہ تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، تو پھر سارا جسم اس دکھے ہوئے عضو کے ساتھ بے خوابی میں اور تکلیف میں اس کا ساتھ دیتا ہے، گویا کہ اس ایک عضو کے ساتھ جس میں تکلیف ہوتی ہے باقی جسم اس کے ساتھ اظہار یکجہتی میں شریک ہوتا ہے اور اس تکلیف کو اس کے ساتھ برداشت کرتا ہے۔ تو تکلیف کسی ایک جسم میں ہوتی ہے، جسم میں کسی ایک عضو میں ہوتی ہے، کسی ایک آرگن میں ہوتی ہے، کسی ایک حصے میں ہوتی ہے، لیکن فرمایا کہ باقی سارا جسم بے خوابی میں اور بخار میں اس کا شریک ہو جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں جی وہ ہے تھروٹ انفیکشن ہے، تو وہ تھروٹ انفیکشن تھروٹ میں ہے، حلق میں ہے، لیکن کہتے ہیں اس کی وجہ سے بخار آ گیا، اس بخار کے اندر پہ سارا جسم گرم ہو گیا، سارے جسم کا ٹمپریچر بڑھ گیا، سارے جسم میں درد ہے، تو کہا یہ جیسے ایک جسد کے اعضاء کا آپس میں جو تعلق ہوتا ہے ایسے ہی مسلمانوں کا آپس کے اندر تعلق۔ اس کا مطلب ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ امت مسلمہ کے کسی گوشے اور کسی حصے میں کوئی مسلمان تکلیف میں ہو اور امت کا کسی دوسرے حصے یا گوشے میں دنیا کے کہیں پر بھی بیٹھا ہوا دوسرا مسلمان اس تکلیف کو محسوس نہ کر رہا ہو اسی طرح جس طریقے کے ساتھ وہاں جیسے وہ خود محسوس کر رہا ہے۔ اس میں فاصلے معنی نہیں رکھتے